بعض عورتیں ایسی سدا بہار ہوتی ہیں کہ انہیں نہ صرف بوڑھے حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں بلکہ بڑھاپا بھی انہیں دور سے ٹکٹکی لگا کر گھور رہا ہوتا ہے۔ ان کے قریب پھٹکنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا۔ ہماری جان پہچان کی ایک خاتون بھی ایک ایسی ہی سدا بہار خاتون ہے جنہیں ہم 24 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ 24 سال سے زیادہ کی نہیں دکھائی دیتی، حتیٰ کہ ان کی بڑی بیٹی کی عمر 25-26 سال ہو گئی ہے۔ ہم نے جب کبھی ان خاتون کو ان کی بڑی لڑکی کے ساتھ دیکھا تو ایسا ہی نظر آیا جیسے وہ اپنی بڑی لڑکی کی چھوٹی بہن ہے۔ فرض کیجئے ان کا نام میم فے مرزا ہے۔ میم فے ہم نے اس لیے فرض کیا ہے کہ ان سے جلنے والے اور حسد کرنے والی خواتین انہیں بیگم مسک فیکٹری مرزا بھی کہتی ہیں۔ ہم بیگم مرزا کی بڑی عزت کرتے ہیں کیونکہ انہیں ہر دم سے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بالخصوص برطانیہ، یورپ، امریکہ میں پاکستانی نسوانیت کا وقار بہت بلند ہو گیا ہے۔ امریکہ، یورپ اور برطانیہ کی وہ مہذب اور فیشنیبل خواتین جو پاکستانی عورتوں کو جاہل، اجڑا یعنی پردے والی بوٹو سمجھتی ہیں، جب بیگم مرزا سے متعارف ہوتی ہیں تو الٹا خود شدید احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ بیگم مرزا انگریزی زبان تو ایسی با محاورہ فرفر بولتی ہیں کہ انگریز خواتین تک یوں محسوس کرتی ہیں جیسے شیکسپیئر کی زبان لیڈی میتھک کے منہ میں ہے اور لیڈی میتھک کی زبان بیگم مرزا کے منہ میں ہل رہی ہے۔ بیگم مرزا کو ایک مصور کی نظر سے دیکھا جائے تو وینس کا مجسمہ ہے، شاعر کی آنکھ سے دیکھا جائے تو وہ سروش شمشاد کا شجر ہے، مولوی کی آنکھ سے دیکھا جائے تو وہ خوردبین ہے، ایڈیٹر کی آنکھ سے دیکھا جائے تو وہ فرنٹ پیج بیوٹی ہے، مقابلہ حسن کے جج یا پھر درزی کی آنکھ سے دیکھا جائے تو۔ ایک دن ہم بڑی ہمت کر کے بیگم مرزا سے پوچھا کہ آخر اس عمر میں بھی آپ کے سدا بہار حسن کا کیا راز ہے؟ بیگم مرزا نے بتایا کہ وہ ہر صبح 4 گھنٹے اور ہر شام 4 گھنٹے اپنے چہرے اور جسم کے ساتھ ریاضت کرتی ہیں۔ ہم نے ریاضت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کسی دن آپ میری کوٹھی آئیے تو پھر بتاؤں گی۔ چنانچہ میں 9ویں کے بعد لاہور کے ایک سماجی انجمن کی طرف سے دعوت ملی۔ ہم پاکستانی عورتوں کی ترقی کے مسائل پر ایک مذاکرے میں شرکت ہوئے۔ جس دن ہم لاہور روانہ ہوئے تھے وہاں ہمارے ہوائی جہاز کے روانہ ہونے میں ابھی 6 گھنٹے باقی تھے۔ ہم نے سوچا بیگم مرزا سے ملنے کے لیے یہ بہت ہی بڑا مفید ٹائم ہوگا، چنانچہ ہم فوراً بیگم مرزا کی کوٹھی کا پتہ معلوم کر کے ان کی کوٹھی پر پہنچے۔ ملازم نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ملازم کے ساتھ ایک بہت ویل گریڈڈ کتا بھی تھا۔ ملازم نے ہمیں بتایا کہ آپ اکیلے باہر جانے کی کوشش نہ کریں ورنہ یہ آپ کو پھاڑ کھائے گا۔ ہم سہم کر بیٹھ گئے اور ہمارے سامنے ایک صوفے پر جم کر کتا بیٹھ گیا۔ ملازم نے تو کہا تھا کہ بیگم مرزا ابھی آئیں گی، لیکن بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ سوا گھنٹہ ہو گیا، بیگم مرزا کا پتہ نہیں کہاں۔ ہمیں یاد آیا کہ بیگم مرزا نے کہا تھا کہ وہ صبح 4 گھنٹے اور شام 4 گھنٹے اپنے چہرے اور جسم کے ساتھ ریاضت کرتی ہیں۔ کہیں بیگم مرزا اس وقت بھی تو ریاضت میں مصروف نہیں؟ اگر وہ اسی طرح ریاضت میں مصروف رہیں تو ہوائی جہاز ہمارے بغیر ہی اڑ جائے گا۔ شکل تو یہ ہے کہ اب ہم باہر بھی نہیں جا سکتے، سامنے یہ دوگلی نسل کا لمبی زبان نکالے ہوئے کتا ہمیں گھوری جا رہا ہے۔ ہمارے ہوائی جہاز کے روانہ ہونے میں بھی صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے تو غالباً بیگم مرزا کی ریاضت ختم ہوئی اور وہ خدا کر کے بلکہ 16 سنگھار کر کے ڈرائنگ روم میں برآمد ہوئی تو ہم ایک دم حیران پڑ گئے۔ انہوں نے پوچھا، فرمائیے آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ ہم نے ہکلاتے ہوئے کہا، مجھے بیگم مرزا سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا، میں بیگم مرزا ہوں۔ ہم نے اسپاٹ ہو کر کہا، جی نہیں، وہ بیگم مرزا وہ۔ اس پر بیگم مرزا بڑے غصے میں منہ بنا کر کہا، کون بیگم؟ ایم ایف مرزا؟ میں تو بیگم XYZ مرزا ہوں۔ بیگم مرزا کی کوٹھی 9-7 والی ہے۔ اور پھر نوکر سے کہا، انہیں بیگم MF مرزا کی کوٹھی پر لے جاؤ۔ پھر اپنے آپ کو بڑبڑاتے ہوئے بولی، خام خواہ مجھے میک اپ کرنا پڑا، نہ معلوم کہاں سے آ جاتے ہیں۔
ہم اس کتے سے ڈر کے ڈرتے ڈرتے بھیگے بلے کی طرح نوکر کے ساتھ نکلے۔ ارادہ ہوا کہ اب ساتھ والی کوٹھی یعنی کہ اصلی بیگم مرزا سے ایک ملنا بیکار ہے، کیونکہ ہوائی جہاز کی روانگی میں اب صرف 25 منٹ باقی ہیں اور اصل بیگم مرزا بھی اسی نقلی بیگم مرزا کی طرح میک اپ میں 4 گھنٹے لگا دیں گی، تو پھر کیا بھیا، جا چکے ہم لاہور۔ لیکن کبخت نوکر کے ساتھ وہ خوار دم ہلاتا بھی چلا آ رہا تھا، مجبوراً اصل بیگم مرزا کی کوٹھی پر جانا پڑا۔ نوکر تو پھٹک کر واپس سا چلا گیا۔ کوٹھی کے لان پر ایک کالی بھیانک بڑھیا، جس کے چہرے پر کسی بچے کے بستر کی چادر کی سلوٹوں کی طرح جھڑیاں پڑی ہوئی تھی، ٹہل رہی تھی۔ ہم اس بڑھاپے سے کچھ پوچھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک دم اس نے ہمیں پہچان لیا اور بڑی زور سے چیخ مار کر تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ پھر ہم نے اطمینان سے لمبی سانس لی۔ اب بیگم مرزا سے کیا ملنا، ان سے تو ملنا ہی بیکار تھا۔